اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ 4 آیات ہیں، آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک۔ انشاءاللہ ان 4 آیات کو آج ہم سمجھیں گے۔ مشکلات کا تذکرہ کرنے کے بعد جو انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب حکم ہو رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ گویا ان حالات میں اگر آپ نے ثابت قدم رہنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، سب سے کارگر طریقہ وہ ہے نماز قائم کرنا۔ مختلف انداز سے کہا گیا ہے قرآن پاک میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے تم استعانت مدد طلب کرو۔ تو یہاں فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، زوال سے لے کر رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کا التزام کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن فجر جو ہے صبح کا جو قرآن ہے وہ مشہود ہوتا ہے۔ نماز قائم کرو لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی نصف النہار، زوال جس وقت شروع ہوتا ہے سورج کا، اس وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو۔ اس کا ایک مطلب جو سیدھا سادہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ زوال سے لے کر رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کرتے رہو، لیکن اس چیز کو ہمارے سامنے واضح کیا، اس بات کو سمجھایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے سامنے حقیقت بیان کی کہ اصل میں کیا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم نے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا ہے، اللہ کے ذکر، اللہ کی تسبیح میں، وہ تو رہنا ہے ہر وقت، لیکن اس چیز کے لیے کچھ خاص اوقات اس میں ہے جن میں ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ جو دلوک کی شمس، ڈھلنا سورج کا، اس کے 3 درجے ہیں۔ سورج ڈھلنے کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو نصف النہار سے جب بالکل ہمارے اوپر سورج ہوتا ہے، زوال شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک درجہ وہ ہے۔ پھر ایک درجہ وہ ہے جب کسی چیز کا سایہ اس چیز کے برابر ہو جائے، وہ دوسرا درجہ اس وقت ہے، یعنی سورج اس سمت میں آ جاتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، کافی نیچے آ جاتا ہے۔ پھر اس کا تیسرا درجہ وہ ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے 3 درجے ہیں، تو ان 3 درجوں میں 3 نمازوں کا ذکر آتا ہے۔ پہلا یعنی ظہر، اس کے بعد عصر اور اس کے بعد مغرب۔ وہ ان میں 3 نمازوں کا تذکرہ آ گیا، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دلوک الشمس سے لے کر غسق اللیل۔ دلوک الشمس میں سورج کے ڈھلنے میں 3 نمازیں آئیں، اب ہے غسق اللیل، رات کا اندھیرا، اس میں
عشاء کی نماز آ گئی. وہ 4 نمازوں کا تذکرہ اس حصے میں ہے، آیت کے اس حصے میں. نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک. تو سورج کے ڈھلنے کے چونکہ 3 درجے ہیں، اس میں ظہر، عصر اور مغرب کی نماز آ گئی. اور غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں نماز ادا کرو، یہ عشاء کی نماز. وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کا التزام کرو، یہ اس میں فجر کی نماز آ گئی. اور اس کے لیے قرآن فجر کیوں کہا گیا؟ یہاں صلاح کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. تو یہ اہل عرب کا دستور ہے کہ وہ کبھی کسی جز کو لے کر کل ان کا مراد ہوتا ہے، لیتے ہیں جز لیکن مراد کل ہوتا ہے. جیسے کئی جگہ پہ آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں گے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اس سے مراد صرف رکوع کرنا نہیں ہوتا بلکہ نماز ادا کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایک سورت کی اختتام پہ کہا گیا سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، کیونکہ آیت سجدہ ہے، میں اس کو نہیں پڑھوں گا. سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، تو وہاں سجدہ کرنے سے مراد نماز ادا کرنا ہے. جز کو لیا لیکن ہے وہ کل. اسی طرح سے یہاں قرآن فجر، چونکہ قرآن پڑھنا نماز میں یہ نماز کا ایک جز ہے، لہذا اس سے مراد فجر کی نماز لی گئی. اور پھر قرآن فجر سے یہاں مراد یہ بھی ہے کہ اس نماز میں قرأت تھوڑی لمبی ہونی چاہیے، عام نمازوں سے لمبی. اس میں بہت سارے اقوال ہیں. 100 آیات، کچھ لوگوں کا ماننا ہے، علماء کا ماننا ہے کہ پہلی آیت میں 60، پہلی رکعت میں 60 آیات اور دوسری میں 40. یا اس انداز سے آپ سمجھے کہ باہر حال اور باہر صورت فجر کی نماز میں قرأت تھوڑی لمبی ہونی چاہیے عام نمازوں سے. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن فجر جو ہے یہ مشہود ہوتا ہے، یعنی یہ حضوری کی چیز ہے. صبح کی قرأت جو ہے، صبح کی نماز میں جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس سے دل کی حضوری، دل میں ایک خاص قسم کا گداز پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بہترین وقت ہے فجر کی نماز. فجر کی نماز میں قرآن سننا. اور اسے مشہود اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں فرشتے حاضر رہتے ہیں، رات کی ڈیوٹی والے فرشتے اور صبح آنے والے اس وقت ملتے ہیں دونوں. یعنی جو رات کے وقت فرشتے حاضر رہتے ہیں وہ بھی اس وقت حاضر ہوتے ہیں، جن کو اب ڈیوٹی چینج ہونی ہے، جو دن کے آنے والے ہیں وہ بھی، اس لیے بھی اسے مشہود کہا گیا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ کیونکہ رات کو انسان نے آرام کیا ہوتا ہے اور صبح یہ تازہ دم ہو کر اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، تو اس وقت جب یہ قرآن سنتا ہے یا سناتا ہے اس وقت ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. لہذا اس کا الگ سے تذکرہ کیا. فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن فجر جو ہے وہ مشہود ہے، یہ بڑی حضوری کی چیز ہے. تو یہاں ایک اور لفظ بھی آپ ذہن میں رکھیں، ایک اور بات بھی اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنے کی بات ہے، نماز پڑھنے کی بات نہیں. نماز کو قائم کرنے ہوگا، قائم کرنا ہوگا. اس سلسلے میں کئی بار یہاں کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے. نماز کیسے قائم کی جائے گی اس کا تذکرہ یہاں پہ ہو چکا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں فَتَحَجَّدْ بِهِ، تہجد ادا کرو، تہجد پڑھو. نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک مزید چیز ہے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، یہ نفلی نماز ہے آپ کے لیے. عسا، ممکن ہے، عین ممکن ہے، توقع ہے، ان یبعثک، کہ وہ آپ کو کھڑا کرے گا، آپ کو مبعوث کرے گا، آپ کو سرفراز کرے گا. رب کا، آپ کا رب، مقام محمود، مقام محمود پہ، یعنی اس بات کی توقع ہے کہ مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا.
رات کی نماز وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، حجوب جو کہتے ہیں ترک النوم یعنی نیند کو ترک کرنا، گویا نیند سے بیدار ہو کر آپ کی جو نماز ادا کرنی ہے، رات کو نماز ادا کرنی ہے، اسے تہجد کہا گیا ہے۔ اور حضور کے لیے جو فرمایا نافلۃ لک، تو اس کے روح المعانی نے اس کے معنی لیے ہیں فریضۃ زائدۃ علیک، یعنی ایک زائد فریضہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ حضور کے لیے یہ فرض تھی یہ نماز بھی۔ تو یہاں نافلہ سے مراد وہ نفل نہیں جو ہم فقہی اصطلاح میں نفل کہتے ہیں، ہمارے لیے یہ نفلی نماز ہے، لیکن حضور کے لیے یہ فرض نماز تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اب دیکھیے اس کے صلے میں کہا جا رہا ہے جو رات کی مزید آپ نماز پڑھیں گے، اس سے کیا ہوگا، کتنا بڑا مقام آپ کو عطا کرے گا پروردگار، کہ ممکن ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف کہتا ہے نا کہ ممکن ہے میں عطا کروں، اس کا مطلب ہے کہ میں ضرور عطا کروں گا۔ عسا کے معنی تو ہے ممکن ہے، امید ہے، تو آپ یوں سمجھے کہ یہ ہو گیا تھا۔ عسا ان یبعثک ربک مقام محمود، جب حضور علیہ السلام تہجد ادا کریں گے تو انہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور جب امتی ان کا کوئی تہجد ادا کرے گا انہیں شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مقام محمود کو بھی سمجھنا ہے، محمود کیا ہے، محمودیت کا مقام کیا ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں کس انداز سے محمود یہ مقام ہے کہ سارے ہی لوگ جو ہیں حضور علیہ السلام کے اس کردار پہ، آپ کی ایک ایک چیز پہ بہت زیادہ متاثر ہو کر آپ کی تعریف کریں گے۔ یہ جو جس وقت آیات نازل ہو رہی تھی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ہجرت سے پہلے 1 سال یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ ہوئی بھی ہیں۔ یہ جو آیات ہمیں مل رہی ہیں، نماز کا حکم 5 نمازوں کا، یہ معراج کے وقت ملا ہے، تو یہ معراج ہی کا تذکرہ، اسی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں۔ تو گویا اس وقت جب کہ سارے لوگ آپ کو اپنے وطن میں رہنا بھی نہیں آپ کا پسند کرتے تھے، آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اپنا وطن چھوڑیں، حالات یہ تھے، دشمنی اس قدر تھی، اس قدر خراب حالات تھے، لیکن ان حالات میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو محمودیت کا مقام عطا کیا جائے گا، وہ آپ کی تعریفیں ہوں گی، لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو بہت بلند مقام ہوگا، اسے شفاعت کبریٰ کہا گیا ہے، بڑی جو شفاعت آپ کی ہوگی۔ ہر نبی اپنی امت کی شفاعت کریں گے، لیکن چونکہ آپ کی امت سب سے زیادہ ہوگی، کثیر تعداد میں آپ کی امت ہوگی۔ پھر وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی ہے کہ ہر نبی، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اس میں فلاں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی، ہر ایک نبی کہے گا نفسی نفسی، لیکن جب آخر میں پہنچیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ اس پر شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اب حساب شروع کیا جائے۔ تو ایک خاص مقام ہے، مقام محمود، جو آپ کو عطا کیا جائے گا، اس پر آپ کو سرفراز کیا جائے گا دنیا میں بھی، اور ہم دیکھتے ہیں آج کس طرح سے دن بدن ہر لمحے کے ساتھ آن حضور کی تاریخ میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ دن میں ہر وقت پورے ملک میں کہیں نہ کہیں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کے نام کی بھی پکار بلند ہوتی ہے، نماز میں، اذان میں، درود کی صورت میں، یعنی کسی نہ کسی صورت میں حضور علیہ السلام کا چرچا ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ آپ سے محبت لوگ کریں گے، آپ کی طرف رجوع کریں گے لوگ، جو آپ کے دشمن بھی ہیں آہستہ آہستہ وہ آپ کے دامن رحمت کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو مقام محمود تو عطا کیا گیا دنیا میں، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے مقام ہے۔ تو یہ نماز جو ہے تہجد کی نماز کا یہ بہت بڑا صلہ، اس میں ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ مختلف مقامات پہ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں کہا گیا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی، الرحمن کے اصلی، رحمان کے سچے بندے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں، جو اپنی راتیں بتاتے ہیں، یبیتون
اپنے رب کے آگے سجدوں میں اور قیام میں گویا وہ نماز ادا کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، وہ رب کے رحمان کے سچے بندے۔ اور کہیں کہا گیا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، مختلف انداز سے مختلف مقامات پہ یہ باتیں کی گئی ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں جاننا چاہیں گے تو ضرور آپ پڑھیے، چھوٹا سا پمفلٹ ہے، چھوٹا سا کتاب ہے، خرم مراد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا تربیت کی پہلی منزل اس کا نام ہے۔ سورہ مزمل کی وہ تفسیر آپ سمجھیے ہے، سورہ مزمل کا ترجمہ تفسیر ہے، چھوٹا سا پمفلٹ ہے، اس میں آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اس میں تہجد کا تذکرہ ہے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا ہے کہ رات کی نماز جو ہے وہ کس قدر اہم ہے اور اس سے کس قدر انسان کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اور کتنے کام جو ہے اس کے آسان ہو جاتے ہیں، چاہے دنیا کی ہو اور آخرت کی ہو۔ تو ضرور اس نماز کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جواب شکوہ میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں اللہ کو، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، مجھ سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں، علامہ اقبال اللہ کی طرف سے کہتے ہیں بندوں کو کہ تم مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو، غلط کرتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، فراڈ ہو تم۔ اگر مجھ سے پیار ہوتا تو صبح اٹھتے ہو، تمہیں نیند پیاری ہے، مجھ سے پیار تمہیں نہیں ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ سحرگاہی انتہائی ضروری ہے، کوئی بھی ہو، یہ عظیم انسان گنائے آپ نے، عطار، رومی، رازی، غزالی علیہ الرحمہ، کہا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اس طرح ہمیں توجہ دینی چاہیے، ان باتوں کو یوں ہی نہیں لینا چاہیے۔ ہاں آپ کو نیند کی کمی ہو جائے گی، بعد میں پوری کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم سو سکتے ہیں، لیکن رات کی نماز اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور کہو، اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دعا کرو، یہاں کہنے سے مراد کیا ہے، دعا کرو، ربی ادخلنی، اے میرے رب داخل کر مجھے، مدخل صدق، سچائی کے ساتھ داخل ہونا، یعنی مجھے یا عزت کے ساتھ داخل کرنا، مجھے عزت کے ساتھ داخل کر جہاں مجھے داخل کرنا ہے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے عزت کے ساتھ نکال جہاں سے مجھے نکالنا ہے، نہیں مجھے نکال مگر عزت کے ساتھ نکال، میرا اخراج وہاں سے ہو مگر عزت کے ساتھ ہو، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور عطا کر میرے لیے اپنی طرف سے، من لدنک یعنی تیری طرف سے، آپ کی طرف سے، سلطان غلبہ، اقتدار، نصیرہ مدد کرنے والا، یعنی غلبہ مجھے ایسا عطا کر، اقتدار مجھے عطا کر جس سے مجھے مدد ملے اس دین کی نفاذ میں۔ تو ایک دعا سکھائی، وہ اس میں صرف دعا ہی نہیں سکھائی بلکہ ایک اس میں اشارہ تھا، بلکہ بشارت تھی کہ اب آپ کو ہجرت کرنا ہوگی، اور ہجرت میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ مجھے اقتدار عطا فرما، اور اس میں بھی اشارہ تھا کہ آپ کو اب اقتدار ملے گا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ہی سال کے بعد جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس کے ایک سال بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے اور وہاں آپ کا جو استقبال کیا بادشاہوں کا سا استقبال آپ کا ہوا، گویا آپ کو اقتدار وہاں پہ ملا، سارے لوگ آپ کے قدموں میں وہاں پہ آ گئے، انہوں نے سب نے متفقہ طور آپ کو اپنا حاکم تسلیم کیا، بے تاج بادشاہ وہاں کے بن گئے، اور سکھائی دعا کہ آپ یہ دعا کرو، مجھے نکال، یعنی مکہ سے نکالنا ہے لیکن سچائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور سچے لگن کے ساتھ، اور سچے کاز کے لیے، سچے کاز کے لیے، جہاں بھی صدق سے مراد میں بہت سے وسیع لفظ ہے، یہ وسیع المعنی، یعنی سچائی، یعنی جب مجھے حکم ہوگا نکلنے کا تو میں نکلوں یہاں سے ایک سچے مقصد کے لیے، ایک پاکیزہ مقصد کے لیے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے نکلوں، اور جہاں میں داخل ہو جاؤں وہاں بھی سچائی کے ساتھ داخل ہو جاؤں، عزت کے ساتھ داخل ہو جاؤں، ایک بلند مقصد کے لیے،
سیر و سیاحت کے لیے نہیں، اپنے آرام کے لیے نہیں، بلکہ ایک بلند مقصد کے لیے، تیرے دین کے نفاذ کے لیے، تیرے دین کی تنفیذ کے لیے۔ میرا گویا ہر جگہ جہاں میں رہوں میرے دل میں یہی ہو کہ کس طرح سے میں نے تیرے دین کا نفاذ کرنا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جو ہے من لدن کا سلطان نصیرہ کہ اپنے ہاں سے مجھے وہ اقتدار عطا فرما، سے دو ہی معنی بیان کیے گئے ہیں، یا مجھے اقتدار عطا کر جو میرا مددگار بنے تیرے دین کی اس تنفیذ کے لیے، یا کسی اقتدار کو میرا مددگار بنا، یعنی اگر کسی اور کا اقتدار ہے تو وہ اس میں میرا مددگار بن جائے۔ یہی تفسیر بیان کی ہے اس کی حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ نے، اور اسی کو اختیار کیا ہے ابن جریر نے اور ابن کثیر نے، اور اس کی تائید ایک حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ سب کو یاد ہوگا، ان اللہ لیضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، بے شک اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے یعنی اقتدار کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزوں کو مٹاتا ہے جن کو قرآن کے ذریعے نہیں مٹاتا۔ ما لا یضع بالقرآن، کچھ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، کچھ چیزوں کو دفع کرنے کے لیے، کچھ چیزوں کو ناپاک اور گندی چیزوں کو مٹانے کے لیے، فحش، بے حیائی، بدکاری اور غلط قسم کی چیزوں کو ہٹانے کے لیے اقتدار کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے اقتدار کی طلب یہ کوئی بری چیز نہیں، جس طرح سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں اقتدار کی طلب، اقتدار کی ہوس نہیں، اقتدار کی طلب بری چیز ہے، لیکن اپنے لیے جب انسان اقتدار طلب کرے، جب اللہ کے لیے اقتدار طلب کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے انسان، پھر تو یہ ایک محمود چیز بن جاتی ہے اور اہم چیز بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہم ہٹا نہیں سکتے، بہت ساری چیزوں کی صفائی نہیں ہو سکتی، بہت ساری ایسی گندگیاں ہیں جن کو مٹانے کے لیے اقتدار ہی ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ چیز سکھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہ تم یہ دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور پھر فرمایا چوتھی آیت، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے، یہ مٹنے ہی کے لیے آیا ہے تو مٹنے ہی والا ہے۔ اب دیکھیں یہ خوشخبری جو آپ کو سنائی گئی، یہ جو آپ کو اس وقت بتایا گیا کہ دیکھو حق آ گیا، ابھی آیا تو نہیں تھا، اصل میں اس کے بعد آیا، یہ تقریباً 9 سال کے بعد 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اور آج فرمایا جا رہا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ آ گیا، جب بھی آنا ہو اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کو آ گیا، کہا فرمایا آپ نے آ گیا حق اور باطل مٹ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بخاری میں یہ کہ جس وقت حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے 360 ان کو آپ توڑ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے اور تم کو توڑ رہے تھے۔ فرمایا تو اس وقت بھی اندازہ کیجئے کہ حالات کیسے تھے، حالات کیسے تھے، اور آپ کو یہ پیشن گوئی بتا جا رہی کہ بس حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو آیا ہی ہے، اسی لیے یہ مٹنے ہی والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ وہ یقین ہمیں بھی عطا کرے کہ واقعی حق آنے والا ہے، بلکہ حق آ گیا اور باطل مٹنے والا ہے۔ ہمیں لگے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہے، پتہ نہیں کب ہو، ہمارے لیے بھی ہر ایک کے لیے یہ خوشخبری ہے، حق تو آنا ہی آنا ہے اور باطل مٹنا ہی مٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ ہم بھی حق کے طرفدار بنے، کم از کم کسی حد تک ہم بھی حق کے مددگار بنے، ہم بھی حق کی نصرت کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.